الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے پوری جگہ خالی، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ 2-4 دنوں کے بعد 15 اگست آنے والا ہے، تو اس دن کو آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، اور عام طور پر آزادی کی تاریخ کی شروعات 1857 سے بتائی جاتی ہے، لیکن یہ غلط تاریخ ہے۔ آزادی کی تاریخ کب سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی اور اس میں کن لوگوں کا کیا کردار رہا، اس پر کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اور اسی وجہ سے جب اسلام آیا اس دنیا میں تو اس وقت غلامی کا رواج عام تھا، یعنی جب جنگیں ہوتی تھی تو اس میں جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا اور اس پر غلاموں کو آزاد کرنے پر ابھارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غلام آزاد کرے تو اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو اسلام جو غلامی ہے اس کے خلاف ہے اور آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ آزادی کی تاریخ سے پہلے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں کہ اسلام اس ہندوستان میں کس طرح آیا ہے۔ جس وقت اسلام ہندوستان میں آیا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے آیا تھا، صحابہ ہندوستان میں آئے تھے۔ تو اس وقت جب ہندوستان کے حالات اس طرح تھے صحابہ کے زمانے میں کہ اس وقت ایک نسل، یعنی اسلام کے آنے سے بہت پہلے ایک نسل، آرین نسل، جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، وہ لوگ ہندوستان آئے۔ تو اس علاقے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ بڑے اونچے اور بڑی جسامت والے، آنکھیں نیلی نیلی ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ لوگ آئے اور ہندوستان کی آبادی میں اس وقت جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ زیادہ ان کی قد قامت چھوٹا ہوا کرتا تھا اور کالے کالے سے ہوا کرتے تھے، جو کھیتی وغیرہ کر کے کما کر کھاتے تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی دنیا نہیں تھی۔ چنانچہ یہ جو باہر والے لوگ آئے تو انہوں نے آ کر جب یہ ان کے سامنے آئے تو ہندوستان میں ایک اور چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی چلی آ رہی ہے کہ جس چیز سے یہ ڈر جاتے ہیں اسی کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں۔ سانپ سے ڈر گئے اس کو خدا مان لیا، جس چیز سے ڈر گئے اسی کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ باہر کے لوگ آئے تو یہ لوگ بڑے دکھنے میں بھی خوبصورت تھے اور تلوار اور سارے ہتھیار چلانا جانتے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم خدا کی اولاد ہیں۔ اس طرح ایک بھرم باندھا، تو جس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی باشندے تھے وہ ڈر گئے اور واقعی وہ لوگ ان کو اس طرح سمجھنے لگے جس طرح انہوں نے بھرم باندھا تھا۔ چنانچہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے الگ الگ طریقے سے یہاں کے باشندوں کو غلام بنایا۔ مثلا ان کو یہ کہا گیا کہ تم پیدل چلو گے، اور جب چلو گے تو پیچھے جھاڑو باندھ کر چلو گے تاکہ تمہارے قدموں کے نشان زمین پر نہ پڑے۔ اسی طرح سامنے مٹکا باندھ کر چلو گے تاکہ تمہارا تھوک زمین پر نہ گرے۔ اس طرح مختلف چیزیں، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنا سینہ نہیں چھپا سکتی۔ تو یہ سب چیزیں اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ہوا کرتی تھیں۔ جب اسلام
آیا اور صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ تجارت شروع کی، تو یہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ عرب لوگ جو آئے ہیں یہ بھی بڑی قد و قامت والے ہیں، خوبصورت ہیں اور ہتھیار چلانا جانتے ہیں اور بڑے ماہر ہیں، یہ تو اپنے آپ کو خدا کے اولاد نہیں کہتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو پہلے سے جو لوگ یہاں پر موجود تھے جنہوں نے یہ سب غلط بھرم باندھا تھا، ان کے خلاف ایک نفرت پھیلنے لگی، اور جو لوگ بعد میں آئے تھے یعنی صحابہ کرام، ان کے ہاتھوں پر ایک بڑی تعداد مسلمان ہونے لگے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے شہروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور لوگ ان کا استقبال کرتے تھے کہ آؤ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسلام نے آ کر جو ہے ان کا بھرم ختم کیا، اور دھیرے دھیرے آ کر یہاں کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر حکومت پر قبضہ کیا، اور جن لوگوں نے بھرم پھیلایا تھا ان کی حکومت اس طرح ختم ہوئی۔ یہ تو ہوا اسلام جب آیا اس وقت یہ ہوا۔ اب جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے مغل بادشاہوں کی حکومت یہاں پر آئی، اور تقریباً 800 سال تک بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ حکومت کی گئی، اور اس وقت جو حکومت کی گئی اس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان، یہ سارے علاقے ایک ہی حکومت کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اس وقت تقریباً 1601 کے آس پاس ہوئی، تو اس میں اس وقت جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے جہانگیر بادشاہ سے اجازت لی اور بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے ایک کمپنی قائم کی، اور 150 سال تک ان کی ہمت نہیں ہوئی کسی علاقے پر، کسی جگہ پر قبضہ کرنے کی۔ 150 سال تک انہوں نے پوری کوشش کی اور اپنی تجارت کو خوب پھیلایا، اور دھیرے دھیرے یہ لوگ جہانگیر بادشاہ سے 1612 میں انہوں نے اجازت لی، اور سورت جو گجرات کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت پھیلائی، اور سورت میں جب اپنا قبضہ جمایا اور اپنی تجارت خوب پھیلائی تو آس پاس کے علاقے اجمیر، برہان پور اور احمد آباد، یہ سب علاقوں میں بھی اپنی تجارتی سرگرمیاں بڑھائی۔ اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کے بعد اورنگزیب، عالمگیر، ان کا زمانہ آتا ہے، تو انہوں نے 50 سال حکومت کی۔ اس 50 سالہ حکومت میں بھی انگریز نے کسی جگہ پر کوئی قبضہ نہیں کیا۔ اس کے بعد 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے قائم کی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو چند سالوں کے بعد، ان کے انتقال کے چند سالوں کے بعد جب احمد شاہ بادشاہ ہوئے یہاں کے مغل بادشاہ، تو 1748 کے زمانے میں وہ بادشاہ ہوئے، تو اس زمانے میں طوائف الملوک عام تھی، یعنی جو آدمی جہاں پر مضبوط تھا اس نے اس جگہ قبضہ کر لیا اور وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا، اس طرح کے حالات تھے۔ اب جب ایسے وقت میں جبکہ مغلیہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور ایک طرف سے انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور مسلمان کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے، اس زمانے میں اس قوم نے جن کی حکومت 800 سال پہلے چھینی گئی تھی آرینز کی، انہوں نے کوشش کی اور خط لکھا نادر شاہ بادشاہ کو۔ نادر شاہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ یہاں پر آ کر قبضہ کرے، لہذا ان آرینز کے کہنے پر وہ بادشاہ نادر شاہ یہاں پر آیا اور دہلی کو 2 مہینوں تک اس نے یرغمال بنا کر خوب قتل و غارت گری کی یہاں پر۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد انہی لوگوں نے دوبارہ خط لکھ کر اگلا جو ایران کا بادشاہ ہوا احمد شاہ ابدالی، اس کو خط لکھ کر بلایا، اس نے بھی آ کر دہلی میں خوب خون اور قتل و غارت گری کی۔ تو ایک طرف مسلم بادشاہ کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے، تو ان کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں یہاں پر کی گئیں۔ اب عام طور پر کالجوں میں اور اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ جنگ آزادی 3 طریقے سے لڑی گئی تھی۔ ایک تو وہ ہے جو بادشاہوں نے لڑی تھی، اور دوسری جنگ آزادی جو علماء نے اور
جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے لڑی تھی، اور تیسرا دور جو ہے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوئے تھے وہ تیسرا دور ہے جو جنگ آزادی کا ہے۔ تو شروع کے 100 سال کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہیں۔ 100 سالوں کے اندر ایک بھی تذکرہ نہیں آتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے جنگ آزادی لڑی ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اثر و رسوخ کو بنگال میں بڑھانا شروع کیا تو بنگال کے بادشاہ اس زمانے کے سراج الدولہ تھے، تو سراج الدولہ ان کی اس حرکت کو بھانپ گئے اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور حملہ کر دیا، اور انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ اتنا سخت حملہ تھا کہ قریب تھا کہ سراج الدولہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتا، لیکن اس کے ایک وزیر کو انہوں نے پیسہ دے کر خرید لیا کہ اس کو یہ لالچ دیا گیا کہ سراج الدولہ کے بعد تجھے بنگال کا حکمراں بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ میر جعفر نے اس وقت غداری کی جس کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوا اور سراج الدولہ اس جنگ میں شکست کھا گئے۔ تو یہ پہلی جنگ آزادی تھی جو سب سے پہلے لڑی گئی تھی۔ تو 1857 کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پہلے جو جنگیں لڑی گئی ہیں جنگ آزادی کی ان کو بالکل ختم کر دیا جائے، تاریخ سے مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کے بعد جو بادشاہ ہوئے مقامی بادشاہ تھے مجنو شاہ، انہوں نے 1776 میں انگریزوں سے جنگ لڑی ہے اور 1776 سے لے کر 1780 تک مکمل مستقل ہر سال ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد دکن کے بادشاہ حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، انہوں نے انگریزوں کے ارادوں کو بھاپا اور پہلی جنگ ان سے لڑی ہے۔ اس کے بعد کل 4 جنگیں لڑی ہیں حیدر شاہ نے اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اس کے بعد 1791 میں مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں انہوں نے جنگ لڑی ہے انگریزوں سے، اور اس کے بعد 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ سب ساری جو جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری 1857 سے پہلے ہوئی ہیں جو خالص اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہیں انگریزوں سے۔ تو یہ جو 1857 کے بعد کی تاریخ بتائی جاتی ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ 100 سال پہلے ہی سے جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی تھیں۔ پہلی جنگ جب ٹیپو سلطان بادشاہ ہوئے ہیں تو 1782 میں 1782 میں جب وہ بادشاہ ہوئے تھے تو اگلے ہی سال انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور 1783 میں انگریزوں کو شکست ہوئی، اور اتنی بری شکست ہوئی کہ اگلے 8 سال تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی، دکن یعنی حیدرآباد کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن 8 سال کے بعد اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے مقامی جو چھوٹے موٹے راجا مہاراجا ہوتے تھے ان کو خرید لیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر اچانک حملہ کیا، جس میں مجبوراً سلطان ٹیپو کو صلح کرنی پڑی۔ پھر بالآخر 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے آخری جنگ ہوئی ہے۔ تو اس آخری جنگ میں بہادری سے لڑے، ان کی بہادری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک تلوار 35 کلو کی ہوا کرتی تھی جس سے وہ لڑتے تھے، بہت بہادر تھے۔ ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے اتنے بہادر کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں نے کبھی بغیر بسم اللہ کے اور بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ بالآخر 4 مئی 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو انگریز کا جو اس وقت کا جنرل تھا جنرل ہارس، اس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر اپنا پیر رکھا ہے اور پھر کہا ہے کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی اس پورے 100 سالہ تاریخ میں انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے، لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس نے یہ کہنے کی جرت کی، ہمت کی کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تاریخ چلتی رہی۔ اب ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد کسی بادشاہ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، لہذا اب
میدان علماء کرام نے اس زمانے کے جو علماء تھے اور مسلمان تھے، عامت المسلمین، انہوں نے میدان سنبھالا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے حدیث کی سند ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ آئی تھی، انہوں نے انگریزوں کے کسی بھی جگہ قبضہ کرنے سے 50 سال پہلے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، اور انہوں نے ایک مستقل جماعت تیار کی جو انگریزوں کے خلاف لوگوں کو تیار کرے۔ لہذا انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اس کام میں لگایا، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان چاروں کو اس کام پر لگا دیا کہ انگریزوں کے خلاف کام کریں۔ چنانچہ 1803 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ان کو ان کی بات سے ہٹانے کے لیے انگریزوں نے ان کو قید کیا، اور جو چھپکلی ہوتی ہے اس کے زہر کو ان کے بدن پر مل دیا گیا۔ اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے مختلف قسم کی آپ کو بیماریاں ہوئیں، اور اسی چھپکلی کا زہر آپ کی آنکھوں میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو یہ 1803 کی بات ہے جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد 1803 میں لارڈ رے، جو اس وقت کا انگریز جرنیل ہوا کرتا تھا، اس نے دہلی پر قبضہ کیا، لیکن عام لوگوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے اس نے مقامی جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو ہٹایا نہیں، اس کو باقی رکھا، اور 3 نکاتی فارمولہ یعنی 3 تجویز پاس ہوئی، اور اس میں پہلی تھی کہ خلقت خدا کی، یعنی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسرا جو ملک ہے وہ بادشاہ کا رہے گا، لیکن حکم کمپنی کا چلے گا، یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا حکم چلے گا۔ اور اس وقت کے جو کمزور سا بادشاہ تھا اس نے اس پر دستخط بھی کر دیے، اور یہ پاس بھی ہو گیا تھا۔ تو جب یہ حالات ہوئے تو انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک فضا تیار کی انگریزوں کے خلاف، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خاص شاگرد ہوا کرتے تھے، انہوں نے تقریباً 14,000 میل کا سفر طے کیا، اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کو متحد کرتے رہے، اور چونکہ انگریز پورے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو ہندوستان کے سرحدی علاقے ہیں ان علاقوں سے شروعات کی جائے۔ لہٰذا پنجاب کے بادشاہ کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑیں، لیکن اس وقت کا جو پنجاب کا بادشاہ تھا اس نے انکار کر دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑتا، اس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دیا، اور بالاکوٹ کے میدان میں ہزاروں لوگوں کی شہادت کے بعد بالآخر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی بالاکوٹ میں سکھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لیکن ان کی تحریک بڑی کامیاب تھی، جس کی وجہ سے 1836 عیسوی میں ایک عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اب یہ اس کے بعد علماء کرام نے جب یہ تحریک ناکام ہوئی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ ایک بند کمرے میں مسلسل 3 دن تک مشورہ ہوا، جس میں نہ سوتے تھے نہ کھاتے تھے، مستقل بس مشورے میں لگے تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ چنانچہ بالآخر مشورے میں پاس ہوا کہ ایک تحریک چلائی جائے، اور اس کو اندرونی طور پر چلایا جائے، اور اس تحریک کا نام ریشمی رومال دیا گیا، جس کو چلانے والے اصل تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اصل وہ چلانے والے تھے، لیکن آخر تک پتہ نہیں چلا انگریزوں کو کہ اس کو اصل چلانے والے کون تھے۔ چنانچہ اس تحریک میں یہ تھا، ریشمی رومال تحریک میں، کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سکھ تھے پہلے اور بعد میں نو مسلم ہوئے تھے، تو ان کو کابل بھیجا گیا افغانستان، اور افغانستان کے بادشاہ کو تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ وہ انگریز حکومت پر حملہ کرے، اور شیخ محمود حسن خود عثمانی سلطان جو اس وقت سلطان سلیم عثمانی تھے ان سے مدد لینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں پر جو عثمانی فوج کے جرنیل تھے ان سے بات چیت کی اور ان کو تیار کر لیا، اور پھر انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی جرمنی چلے گئے، اور جرمنی جا کر جرمنی کے بادشاہ سے بھی یہ وعدہ لیا کہ وہ بھی یعنی ایک وقت میں چاروں طرف سے انگریز حکومت پر حملہ کرایا جائے، اس چیز کی تیاری کرائی گئی۔ لیکن
اس وقت بھی ایک مسلمان جو تھے شریف مکہ، اس نے غداری کی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، جہاں پر وہ 4 سال تک قید رہے اور اسی حالت میں بہت سخت ان کو تکلیفیں بھی دی گئی۔ تو یہ ریشمی رومال کی تحریک جب ناکام ہوئی اور انگریز حکومت کو جب پتا چلا کہ اس تحریک کے اندر سارے کے سارے علماء کرام تھے، ریشمی رومال تحریک میں سارے کے سارے علماء کرام تھے، جب پتا چلا انگریزی حکومت کو تو مظفر نگر اور میرٹھ سے لے کر لال قلعے اور چاندنی چوک تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی، ایک ہفتے کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی اور اتنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا گیا صرف اس مختصر سے وقفے میں جب پتا چلا۔ لہٰذا اب انگریزوں کا ٹارگیٹ تھا کہ کسی طرح مدارس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ یہی لوگ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس تحریک کے اندر جو ریشمی رومال کی تحریک تھی، اس کے اندر کچھ ہندوؤں نے بھی شرکت کی تھی، جس میں راجہ مہندر پرتاپ، ڈاکٹر متھرا سنگھ اور APP آچاریہ، یہ لوگ بھی تھے۔ چنانچہ جتنے لوگوں کے نام سامنے آئے سب کو قید کر لیا گیا اور ایک عجیب کیفیت شروع ہو گئی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ دلی کی سڑکوں پر علماء کے پیٹ کو چیرا جاتا اور اس کے اندر گرم لوہا ڈال دیا جاتا، پیٹ کو چیر کر اس میں گرم لوہا ڈال دیا جاتا۔ بہت سے لوگوں کو زندہ سور کی کھال میں ڈال کر سی دیا گیا اور اٹھا کر جلتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح بہت زیادہ ظلم کیا گیا علماء کرام پر۔ اس کے بعد پھر جب یہ ریشمی رومال کی تحریک بھی ناکام ہوئی اور پھر 1857 کی جو جنگ ہوئی شاملی میں، جس میں میرٹھ، مظفر نگر اور صادق پور اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے علماء کرام اور عوام نے جو جنگ لڑی تھی انگریز سے، جس میں بڑے بڑے مسلم جرنیل حافظ ضامن شہید، یہ سب سارے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء ہند جو اس وقت سرگرم تھی، انہوں نے طے کیا کہ کسی بڑے چہرے کو، کسی بڑے ہندو چہرے کو سامنے لایا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے آزادی کی جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ اس وقت گاندھی جی افریقہ میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس وقت بھیج کر، چند لوگوں کو بھیج کر ان کو سمجھا بجھا کر یہاں پر لایا گیا اور یہاں پر لا کر ان کو آگے بڑھایا گیا اور آزادی کی جنگ اس کے بعد تو 1857 کے بعد کی تو تاریخ سب کو پتہ ہی ہے، تو اس میں گاندھی جی کو لایا گیا۔ تو اس وقت 1919 میں جب جمعیت کی بنیاد رکھی گئی 23 نومبر کو، تو اس وقت نان کوآپریشن بل پاس کیا گیا۔ تو اس کانفرنس میں صرف گاندھی جی کے علاوہ، گاندھی جی اکیلے تھے جو ہندو تھے، اس کے علاوہ تمام 99% سارے کے سارے مسلم تھے۔ اس نان کوآپریشن بل جس کانفرنس میں پاس ہوا تو یہ بل پاس ہوا، جس میں یہ بات طے کی گئی کہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا میل جول نہیں رکھنا ہے، انگریزوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ان کی مدد نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ان کی عدالتوں میں نہیں لے جانا ہے، سرکاری نوکریاں چھوڑنی ہے۔ لہٰذا ایک عام ہوا چلی اور تقریباً انگریز لوگ مجبور ہو گئے گھٹنا ٹیکنے پر اس تحریک کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد دانڈی یاترا اور اس کے علاوہ بہت ساری تحریکیں چلی، جس کے بعد ہندوستان کو 1947 15 اگست میں آزادی ملی۔ تو یہ چھوٹی چند باتیں تھیں آزادی کے بارے میں۔ آج ہمارے جو مسلمان ہیں، ان کو اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ جنگ آزادی کون لڑا، تو وہی چند نام ان کو یاد ہے، ان کے علاوہ ان کو کوئی تاریخ پتہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ خاص تاریخ ہے جو 1857 سے 100 سال پہلے تک کی تاریخ ہے، جس میں مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے۔ تو آج جو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ آزادی میں کیا کردار رہا ہے، تو یہ سب تو بعد میں آئے، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ، یہ سب تو 1900 کے ہیں۔ اس سے پہلے نواب سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید اور دیگر مجنوں شاہ وغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی اور ان کو مجبور کیا تھا۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارے راجہ صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی بادشاہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جن کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لو۔